واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخزرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا،
اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے منبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی۔ حضور تشریف لائے تو چادر اوڑھی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔